بھائی صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں. کوئی اور کلپ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی اور چیزیں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ اشہر وقی میرا نام ہے. میں اشہر کراچی سے. اشہر وقی. اشہر بھائی خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو جی آواز آ رہی بات کریں. میں بہت شکریہ سر. آپ کو بہت مبارکباد دوں گا سب سے پہلے، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں میرے علم کے مطابق تو کوئی نہیں کر رہا، اور اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت مشکل کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ قرآن بھی کھول کے دیکھیں، اور حدیثوں کا تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ عام آدمی کی ایکسیس ہی نہیں ہے. جی تو آپ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں لوگوں کو دکھاتے ہیں ایز اے پروف کے طور پہ، اور بہت سارے جو مسکنسیپٹس ہیں امت کے اندر مختلف مکاتب فکر میں، ان کو کلیئر کرتے ہیں آل محمد کے اقوال دکھا کے، اس سے بڑی آپ کی خدمت نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں آپ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. اور جو سوال میں بہت شکریہ. اور آج جو آپ کا جو ٹاپک ہے مرجعیت کے حوالے سے، میں بیسک ریسرچر ہوں، پڑھتا ہوں. جی جی بولیں مرجعیت کے حوالے جی میں بات کریں بھائی، رکنا چاہیں. جی جی میں چاہ رہا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ مرجعیت جو ہے، میں اہل سنت فیملی سے بیک گراؤنڈ ہے میرا، بٹ میں سیکھ رہا ہوں، میں نے سیکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اطاعت جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ان کے بعد 12 اماموں کی ہے. کیونکہ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی افضل ہے علم میں اور ہر ادوار سے، ہر احوال، ہر طریقے سے، تو وہ 12 امام ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سائیڈ آؤٹ کر کے اگر کوئی عالم اپنی افضلیت یا اپنی بڑائی کو امت پر واجب قرار دے دے تو یہ تو بڑا گناہ ہے. اور اس میں اور پھر ابو حنفیہ یا مالک یا شافعی یا دیگر جو اہل سنت کے اکابرین ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ میرے تو نہیں لگا کہ کوئی فرق ہے، کیونکہ اگر مرجع بھی وہی ساری شرائط لگاتے ہیں، لاگو کرتے ہیں اپنے مقلدین پہ جو ابو حنفیہ لگاتے ہیں یا دیگر کابرین لگاتے ہیں، تو پھر فرق تو نہیں رہا، پھر وہ بھی ایک طرح سے اپنے متی ہی بنا رہے ہیں. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں میرے بھائیو، یہ پہلے تشیعوں میں مرجعیت کوئی چیز نہیں تھا، یہ بعد میں شروع ہوئی ہے. اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ عوام میں، یعنی انہوں نے مشہور کرا دیا ہے کہ آپ لوگ اہل بیت علیہ السلام کی اگر ان کے اقوال و افعال کی اتباع کریں گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اور یہ آپ اس کو اتباع نہیں کر سکتے، آپ کو یہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی. جی ہم بھی بتا دیں نا، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اس لیے وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات شیعہ عوام کو بتاتے ہی نہیں ہیں، نہ خود کبھی سیکھتے ہیں. نہ شیعہ مولوی جو ہے نہ خود سیکھتے ہیں، نہ شیعہ عوام کو سکھاتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی جگہ ان کے جو مجتہدین ہیں ان کے اقوال آپ پہ حجت ہے. قرآن آپ کے لیے اس کا کام نہ رکھیں، بس وہ کسی مردے کے لیے اگر آپ نے ختم قرآن کرنا ہے تو اسی حد تک کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کے احادیث وہ تو مردے کا بھی کام نہیں آتا. چلے قرآن کم از کم مردے کا کام آ جاتا، وہ حدیث تو وہ مردے کا بھی، یہ تو نہیں ہے کہ اس کے لیے ختم حدیث کرنا ہے، ثواب اس کو دے دیں. وہ حدیث وغیرہ سے تو سنت سے تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ہاں البتہ علماء کی آپ اطاعت کریں. پھر علماء جو ہے نا وہ اپنے سے حلال بناتے ہیں، حرام بناتے ہیں، جو اس پر ان کو کام ہی نہیں. شیعہ عوام یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے لیے حجت ہے، یہ یعنی مبرئ الذمہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عالم فرماتا ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بتا دے کہ تم اس طرح نماز پڑھو، اب اس کے بعد یہ تو حجت ہے بھائی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو بتائے کہ بھائی اس طرح وضو کا طریقہ کار یہ ہے، تو پھر تو آپ تو بالکل بے خیال ہو گئے بھائی. قیامت میں جب تک میں زندہ ہوں اس طریقے سے میں وضو لے لوں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے وضو کو قبول فرمائے گا. نہیں کہے گا کہ تم نے وضو کیوں غلط بنائی ہے، کیونکہ کس نے بولا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے نا. تو یہ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو اقوال رسول ہیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں، یہ ان سے ہمیں کام نہیں ہے. ہاں البتہ سیستانی، بلوچستانی، فلانی یہ اگر کچھ کہہ دیں یہ مبرئ الذمہ، یہ حجت ہے. ہاں یہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہمیں کام، اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، اس سے ہمیں کام ہے ہی نہیں کہ 12 ائمہ علیہ السلام نے کیا بولا. حجت ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ مجتہد ہے، مرجع ہے. تو یہ میرے عزیز بالکل آپ نے بالکل بات صحیح فرمائی ہے کہ ان میں
اور اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کو غصب کرنے والوں میں، غاصبین فدق میں، غاصبین امامت میں فرق ہی کیا ہے؟ ہاں، کوئی فرق ہی نہیں ہے بھائی. یہ دن دہاڑے روز روشن شیعہ عوام کو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے، ان کے احادیث پاک سے، ان کے سنن سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے محروم رکھتے ہیں. اپنی جگہ اپنے انہوں نے امامت کھول دیا کہ خلیفہ اور امام. سر میرا ایک اور سوال ہے، جب ہم اہل تشیع کے ریلیجن کو پڑھتے ہیں تو ہم زیادہ تر علماء کے پاس ہی جاتے ہیں، اور علماء پھر اپنی رائے کو یا اپنے جو ان کی جو تقاریر ہوتی ہیں مجالس میں یا دیگر جگہوں پہ کانفرنسز میں، اس سے وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ہدایت لے لیں، جبکہ ہدایت کا سر چشمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بالکل، اور ان کے 12 اماموں کی ذات ہے، انہوں نے جن کو منتخب کیا ہے ہمارے لیے. اور میرے نظر سے ایک شیعہ حدیث گزری تھی جس میں سرکار دو عالم نے 12 اماموں کے نام بیان کیے ہیں. تو جب ہمارے پاس ایسی احادیث سے بھی موجود ہیں کتب احادیث کے اندر جس میں سرکار دو عالم نے 12 اماموں کے نام بھی خصوص اور نام لے کے بیان کیا، مینشن کیا ان کو، اور پھر بھی ہم اگر عام لوگوں کی اتباع کریں اور عام لوگوں کی ذاتی رائے کو دین قرار دے دیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہماری طرف سے بھی ہے ایک طرح سے. بالکل بالکل، بات آپ کی صحیح ہے نا، کہ دیکھیں قرآن اور سنت کو چھوڑ کر قرآن اور سنت کے بعد کوئی ہدایت نہیں ہے. یہ لوگ جان لو کہ اللہ کی جانب سے کون آیا؟ اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے وہ ہدایت لے کے آئے اگر تم اس کی اتباع کرو گے نجات پاؤ گے، اتباع نہیں کرو گے تو نجات نہیں پاؤ گے. وہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 12 ائمہ علیہ السلام کو دیا. اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی سرچشمہ نہیں ہے. اور آپ ہر مسلمان پہ واجب ہے اللہ کی اطاعت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو دل و جان سے مان لیں، اقوال پہ عمل کریں، افعال کی اتباع کریں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کو کے مقامات کو دل و جان سے مان لیں، ان کے اقوال پہ عمل کریں، ان کے افعال کی اتباع کریں. یہ واجب دین، اس کے علاوہ نہیں ہے. دین اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کا نام نہیں ہے عزیزو. تشیع اس کے علاوہ کسی چیز کا نام نہیں ہے. اور جن چوروں نے، جن ڈاکوؤں نے، جن دین کے قطاع الطریق نے شیعوں کو یہ مشہور کر دیا کہ بھئی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، یہ سب جھوٹ ہے بھئی، احادیث میں جھوٹ بہت ہے، فلان فلان، اس کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے بھئی، اس پہ عمل نہ کرو، ہماری باتوں پہ عمل کرو. یہ آپ کو جاہل بنانے، آپ کو گمراہ بنانے، اہل بیت علیہ السلام کے امامت کو اپنے لیے غصب کرنے کے کوششوں کا نام ہے. جی سر دیکھیں نا، اس میں آپ یہاں پہ نوٹس کریں کہ اگر آپ کسی کو حدیث رسول سے روکیں یا کسی کو آپ حدیث معصوم سے روکیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں اور جو دیگر جو غاصبین تھے، جن لوگوں نے حدیث نقل نہیں کرنی تھی، اماموں کو پڑھانے نہیں دیا، امت کو سکھانے نہیں دیا، ان میں پھر اور آپ لوگوں میں کیا فرق رہا؟ بالکل صحیح، بالکل بالکل ایک ہی کیٹیگوری. بس فرق یہ ہے کہ شیعہ ان کو پہچانتے ہیں، شیعہ یہ مراجع کو نہیں پہچانتے نا. فرق یہ ہے کہ وہ ان کی دشمنی علن تھی، یہ دوست کے روپ میں وہی کام کر رہے ہیں جو غاصبین فدق نے کیا. غاصبین فدق نے شیعہ ہونے کا کبھی انہوں نے ادعا نہیں کیا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم پیرو اہل بیت علیہ السلام ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے علن کیا اور کہا بھی یہ کہ مخالف ہیں بھائی، ہم ان کی امامت کو نہیں مانتے. یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں، وہی کام جو نواسب نے کیا ہے، وہ یہی کام کر رہے ہیں مگر تشیع کے لباس میں. تو یہ زیادہ خطرناک ہے نا، یہ زیادہ خطرناک جرسوم ہے. صحیح ہے میرے بھائی. اچھا ایک اور سوال. جی سر. اگر میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر اجازت دیں تو میں کر. جی میرے بھائی. یہ میں پڑھ رہا تھا کیونکہ میں تحقیق کر رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں سے اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے. تو میری تحقیق میں کچھ آخر زماں کے جو ہمارے نشانیاں ہیں ان میں 3 شخصیات کا ذکر ملتا ہے. ایک السفیانی، جی، ایک الیمانی، اور تیسرے الخراسانی. یہ جو 3 پرسنالٹیز ہیں ان کے حوالے سے آپ ایک پروگرام کیجئے تاکہ ہمارے لیے کلیئرٹی آ جائے احادیث سے معصومین کو دکھا کی روشنی میں، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم ان 3 شخصیات کو آخر الزمان میں کیسے پہچان سکتے. تو جی مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ اس پہ اللہ آپ کو جزائے خیر، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور سے بہت ہی قریب
ان کے ظہور سے بہت ہی قریب. سفیانی جو ابو سفیان کی نسل سے، معاویہ کی نسل سے ہے، شام میں ظہور کرے گا اور آگ کے عراق پہ قبضہ کرے گا، وہاں پہ بہت سارے شیعوں کو قتل کرے گا. اور اس کے ظہور کے ساتھ ہی، اس کے ظہور کے ساتھ اسی زمانے میں صنعاء سے یمانی اور خراسان سے حسنی، جس کو خراسانی بھی کہتے ہیں، یہ لوگ ظہور کریں گے، قیام کریں گے. وہ ایک ہی زمانے میں، یعنی کچھ مہینوں سے پہلے. اور آسمان سے صیحہ بھی آیا جائے گا. تو یہ اس زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اور یہ لوگ، یہ کوئی امام نہیں ہے. سفیانی جو اللہ کا دشمن ہے، وہ دجال کی طرح کا کریکٹر ہے. اور جو یمانی صنعاء سے، صنعاء کہاں پر ہے؟ یمن میں، وہاں سے ظہور کرے گا. اور خراسان سے نکل جائے گا. یہ مسلح افواج ہوں گے، ان کے مسلح تحریک ہوں گے، ٹھیک ہے نا، فوج کے ساتھ آئیں گے. اور یہ آتے ہوئے مثلا پہلے پاکستان پہ قبضہ کرے گا، ملتان وغیرہ تک آ جائے گا. پھر اس کے بعد خراسانی جو ہے سندھ وغیرہ پہ قبضہ کرے گا. پھر وہاں سے جا کے ایران پہ، تہران پہ جائے گا، قم جائے گا، وہاں سے بہت سارے لوگوں کو قتل کریں گے. پھر کوفہ جائیں گے. اچھا، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ کوئی امام نہیں ہے، لیکن یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ کے نائب ہیں، نائب خاص ہیں. ان کا کانٹیکٹ رہتا ہے امام علیہ السلام سے. اور یہ لوگ جو ہیں صیحہ کے بعد ظہور کریں گے. جب صیحہ آ جائے گا نا، صیحہ سے پہلے نہیں ہوگا. صیحہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی آسمان سے ندا آئے گا، الحق فی علی و شیعتہ. جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ندا کرے گا. تو یہ زمانے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی وہ کب آئے گا، یہ سب باتیں ابھی وہ اس کا وقت کوئی تعین نہیں کر سکتا. اور ان میں دیکھیں، ان میں بدعہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں سیٹ نہیں ہیں. یہ بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ وہ علائم حتمی ظہور بھی جو ہے، اس میں بھی بدعہ حاصل ہو سکتا ہے، کہ وہ بھی چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدرات کو بدلتا رہتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ الکتاب. اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو محو کرتا ہے، بعض چیزوں کو ثابت کرتا ہے. اللہ کے پاس ہے الکتاب. تو جو مقدر جو ہے، تقدیر جو ہے، بعض معلق ہوتا ہے، بعض حتمی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ علائم اس میں سے بعض میں تاکید زیادہ ہے کہ واقع ہوں گی. جو تاکید زیادہ ہے کہ واقع ہوں گے، ان میں بھی بدعہ حاصل ہو سکتا ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت دے. اب